مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ وہ دھاڑ کر بولا، ایسا کیا ہے اس میں جو آپ مرے جا رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا، جو ایک کے بعد ایک الکوہل کا گلاس حلق میں انڈیل رہا تھا۔ تم جانتے ہو، جب وہ چھوٹی تھی، محض 4 سال کی، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کی گرے آنکھیں وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ مدہوش ہوتے بول رہا تھا، اور اب جب وہ جوان ہو گئی، مجھے یقین ہے وہ جوانی میں غضب ڈھاتی ہوگی۔ وہ خباثت سے اس کی خوبصورتی کے تذکرے سامنے بیٹھے شخص سے کر رہا تھا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہے وہ ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، جو شادی شدہ مرد ہو کر بھی کسی لڑکی کے تذکرے کر رہا تھا۔ کم از کم 25 سال۔ آہ کاش وہ اس رات میرے ہاتھ لگ جاتی، پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا، وہ اس سے کچھ سال چھوٹی، اس لڑکی کے باپ جتنی عمر رکھتا تھا۔ مجھے چاہیے وہ ہر حال میں ڈھونڈو اسے، وہ شراب کے نشے میں تھا۔ میں اس پر نظر ڈالتے باہر نکلا۔ کلب کی تیز نیلی روشنی اور بے ہنگم لاؤڈ میوزک اور ناچتے گاتے لڑکے اور لڑکیوں سے بے نیاز ہاتھ میں شیشے کا وائن سے بھرا گلاس لے کر وہ سامنے بیٹھے شخص کو غور کر رہا تھا، جو اس کے سامنے ذرا دور کچھ بے ہودہ حرکتوں میں سرعام مصروف تھا۔ اس نے اس کا دھیان باہوں کا ہار بنتے اپنی طرف کروایا تھا۔ توجہ ہٹنے سے ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا، جسے وہ بر وقت چھپا گیا۔ دور رہو گی تو فائدے میں رہو گی، قریب آؤ گی تو عزت تو جائے گی، جان بھی چلی جائے گی۔ وہ اسے کھینچتے ایک پر اسرار مسکراہٹ سے بول رہا تھا، تمہاری باہوں میں کون ظالم نہیں مرنا چاہے گا؟ وہ اس کی براؤن جیکٹ کا کالر اپنے خوبصورت ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے مسکرائی۔ وہ گلاس پھینک کر ریلیکس دوبارہ سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا، جو اب سیڑھیاں چڑھتے جھولتا مدہوشی میں اوپر جا رہا تھا، اور وہ اس کی باہوں کا ہار بنی تھی، جس سے اسے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز تو سامنے موجود شخص تھا۔ سو مسٹر کیسی رہی نائٹ؟ مقابل کی ایک سخت گوری سے وہ سٹ پٹایا۔ میرا مطلب تھا، کچھ پتا چلا؟ وہ فوری مدعے پہ آیا۔ مجھے ابھی بات نہیں کرنی۔ مراد نے مزید نہیں پوچھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اپنی باتیں تو وہ شاید خود سے بھی شیئر نہیں کرتا تھا۔ ڈیش بورڈ سے لائٹر نکالتے انابی لبوں کے درمیان سگریٹ سلگائی، وہ پرسوچ خلاؤں میں دھواں چھوڑ رہا تھا۔ انکل کی سیٹ کب سنبھال رہے ہو؟ مراد نے اس سے دوبارہ پوچھا، جو فرنٹ سیٹ پر ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ سوچا نہیں ابھی۔ دھواں گاڑی میں پھیل رہا تھا۔ مراد نے چڑ کر ناگوار تاثر دیا اسموکنگ کی سمیل سے۔ کیوں تمہیں آ جانا چاہیے اب سیاست میں؟ اس نے مشورہ دیا۔ تو تم آ جاؤ، وہ بات کاٹتے ہوئے بولا۔ آدھی بچی سگریٹ شیشے سے باہر پھینکتے کہا، کبھی سیدھا جواب نہ دینا۔ مراد کو غصہ آیا۔ چلو ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ بولتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے ہی مزید وہ اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ مراد کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ فل سپیڈ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک سفید پوش ایریا کے سب سے بڑے گھر کی حدود میں داخل ہوا۔ گیٹ کھلتے ہی گارڈ کو چابی دیتے وہ اندر بڑھا۔ بڑا سا گارڈن عبور کرتے لاؤنج میں قدم رکھے۔ سوتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ وہ کھسمساتے نرم بستر سے اٹھی تھی، نیند میں ڈوبی گرے آنکھیں جن کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ بمشکل سائیڈ لیمپ آن کیا۔ پانی کی شدید پیاس لگی تھی۔ سائیڈ ٹیبل چیک کیا مگر جگ خالی تھا۔ بلیک سافٹی سفید پیروں میں اڑیستے
گھڑی پر نظر ڈالی جو 1 سے اوپر کا ٹائم شو کر رہی تھی۔ بیڈ سے لاپرواہ دوپٹہ لیے وہ باہر بڑھی۔ رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، ہر طرف بو کا عالم تھا۔ لانچ سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں تک کا سفر بھی ابھی وہ طے کرتا کہ اندھیرے میں کسی سے ٹکرا گیا۔ وہ اندھیرے سے ابھی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ نازک وجود کس کا ہے۔ ایک دل فریب پر اسرار مسکراہٹ کو چھوئی۔ وہ چیختی کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے اسے لگا چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں سنجیدہ کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ڈارلنگ، میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ پر ہاتھ جمائے ہی پوچھا۔ محض ہلکی سی پیلی روشنی میں اس کا شفاف چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی بے انتہا قربت اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو ناک سے ٹکراتے اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ بولو، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے پوچھا، جبکہ ایک ہاتھ براؤن بالوں کو چھوتے ہوئے اس کی شارک تک آ پہنچا تھا۔ پا 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 پانی پینے آئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے خوف زدہ ہو گئی۔ بہت صبر آزماتی ہو تم سویٹ ہارٹ، جلد کچھ کرنا پڑے گا تمہارا، اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا۔ وہ جی جان سے کانپتی تھی جو پورا کا پورا اس پر جھکا تھا۔ اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ وجدان پلیز اپنے نازک ہاتھوں سے اسے دور کرتے وہ روحان سی ہوئی جو اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا اور پوری طرح نیند سے اسے بیدار کر چکا تھا۔ البتہ وہ ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ڈمپل تو دکھاؤ پلیز۔ ہاں، وہ پورا منہ کھولے حیران ہوئی جو اس کی بازوئی گرفت میں لیتے اب کمر جھگڑ چکا تھا۔ وجدان، وہ بے بس تھی اس کی فرمائشوں اور حرکتوں سے۔ زبردستی وہ مسکرائی، ورنہ جانتی تھی ڈھیٹ انسان چھوڑے گا نہیں۔ مجھے پسند ہیں، بولتے ہی وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ کوس رہی تھی وہ لمحہ جب وہ نیچے آ کر اس بلا کے ہاتھوں میں پھنس گئی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ وجدان مسکرایا اس کی حالت پر۔ ڈارلنگ، آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر کنٹینیو کریں گے، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ مزید ایک بار اس کے ماتھے پر جھکا تھا اور پرحدت لمس چھوڑتے چلا گیا۔ لمز نے آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں صرف خود کو پایا، مگر محسوس یوں ہوا وہ ابھی بھی اس کے حصار میں جکڑی ہے۔ میری جان لے کر رہے گا کیا؟ یہ شخص وہ بولتے بغیر پانی پیے اوپر روم کی طرف خوفزدہ سی بھاگ گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے عالیشان روم میں داخل ہوا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر گرنے کے ساتھ ہی بغیر چینج کیے اوندے منہ لیٹ گیا۔ شدت عشق زیر لب دہراتے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر سوچتے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رات میں تم پھر لیٹ تھے نا؟ صدف نے بیٹے سے پوچھا جو بے نیازی سے کیجول ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں بیٹھا کافی پینے کے ساتھ اپنے قیمتی فون میں مصروف تھا۔ موبائل سے نظر ہٹائی۔ موم 11 بجے لیٹ نہیں ہوتا۔ رمز پر نظر ڈالتے جھوٹ کہا جو وانیا کے ساتھ بیٹی تھی اور اپنا کچھ پیپر ورک کر رہی تھی، پر دھیان اس کی گفتگو پر تھا۔ لائر، 101 کا ٹائم تھا۔ رات کا منظر یاد کرتے وہ بلش ہوئی۔
وجدان بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ مختلف منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ باپ کی بات پر ہوش میں آیا۔ وجدان، کل میرے ساتھ پارٹی کے جلسے میں جا رہے ہو تم؟ احمد شاہ نے بیٹے سے کہا۔ یہ زبردستی ہے ڈیڈ۔ وہ بد مزہ ہوا۔ سیاست کے ٹاپک پر کچھ ماں کے ڈر کی فکر بھی تھی۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولے، شاہ میں نہیں چاہتی وجدان سیاست میں جائے۔ صدف نے خوف سے کہا، او کم آن صدف، میری سیٹ اسی کو سنبھالنی ہے، اور وہ بھی بچہ نہیں بلکہ پورے 26 سال کا نوجوان مرد بن چکا ہے۔ مجھ میں کچھ ہونے کی مزید ہمت نہیں ہے۔ شاہ، وہ دکھ سے بولی۔ لمز ان کی بات پر رونے والی ہو چکی تھی۔ مما پلیز۔ وہ روتے سب کچھ وہیں چھوڑتے فوری ان کے پاس آئی۔ میری جان، وہ اسے سینے سے لگاتے بولی، جو ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھی۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں دونوں میاں بیوی کی موت ایک حادثے میں واقع ہو گئی تھی۔ جب انسان حق پر ہو نا صدف، تو خوف نہیں کھاتے۔ شاہ نے پھر سے، جو بھی ہو مجھ میں نہیں ہمت شاہ، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بھائی مما کو ہینڈل کریں آپ پلیز۔ وانی وجدان کے پاس گئی۔ جب تک آپ ایگری نہیں ہیں میں اس فیلڈ میں آنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ صوفے پر 7 جگہ بناتے بیٹھا اور ان کے آنسو صاف کرتے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ لمز ان کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی، جس پر فقط ایک نظر ڈالتے وہ تکلیف میں ہوا، جو اس کی متاع جان، اس کی منقوہہ، اس کا جنون کی حد تک عشق تھی۔ اپنی اداسی اپنی اداسی مجھے دے دیں، میرے حصے کا تو مسکرایا کریں۔ احمد شاہ کی شادی ان کی کزن صدف سے ہوئی تھی۔ احمد شاہ کا ایک بیٹا وجدان، جو کہ 3 سال پہلے گریجویشن مکمل کر کے اب ایک کمپنی کا بظاہر بزنس دیکھ رہا تھا، وہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا، پر باپ مجبور کر رہا تھا۔ پھر وانیا، جو غم سے 4 سال بڑی تھی اور وجدان سے 3 سال چھوٹی تھی، جو ابھی بی ایس سی کر کے فری ہوئی تھی۔ صدف کی رشتے میں صرف ان کی ایک ہی بہن تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، لمز حیات خان۔ لمز حیات خان پر ایک حادثے میں ان دونوں کی موت ہو گئی۔ لمز کے والد پٹھان تھے، جو کافی خوبصورت تھے۔ لمز نے ڈمپل اور گری آنکھیں اپنے باپ سے حسن میں لی تھیں، جن کا وجدان شاہ دیوانہ تھا۔ وجدان اور لمز کا نکاح پچھلے سال جب وہ 18 کی ہوئی تھی، اس کی برتھ ڈے والے دن ہوا تھا۔ یہ وجدان کی زندگی کی تو سب سے بڑی خوشی تھی، پر لمز وجدان سے ڈرتی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس کے ہر لمحے میں اس پر روب ڈالتا، پر وہ اس بات سے شاید انجان تھی کہ وہ اس کا شدت والا عشق ہے۔ لمز کی ماں بھی یہی چاہتی تھی، اور صدف تو اسے کسی بھی صورت خود سے دور کسی غیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو ان کی بہن کی نشانی تھی، وہ اس کی ماں نہیں تھی، مگر ماں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتی تھی، جو اب ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی بیوی اور ان کی بہو بھی تھی۔ لمز کا ایڈمیشن اسی سال یونیورسٹی ہوا تھا۔